خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہے دین و دانش اور اس میں سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال اور سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا نام راشد منظور ہے. جی راشد صاحب. میرے 3 سوال ہیں. ٹرائی ٹو بی پریسائز اینڈ فاسٹ. جی پلیز. ایسے جی پہلا سوال تو میرے اس حوالے سے ہے کہ جو چاند کا جو دیکھنے والا فیکٹر ہے جس پہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور عید والا بھی. جی جی. اچھا مجھے ایکچولی خاص طور پہ اس سال میں مجھے کسی نے مجھے انفارمیشن ملی ہے یا کنفرنٹ ہوا ہوں اس حوالے سے کہ جو فرد واحد ہے اگر اس کو چاند نظر آ جاتا ہے جی چاہے عید کا ہو چاہے رمضان کا ہو تو وہ ہے کہ فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. اور کچھ مجھے احادیث سے پتہ چلی ہے کہ رمضان میں روزہ نہیں تھا لیکن کچھ لوگ باہر سے آئے رسول وسلم کو، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ دیکھا ہے چاند، اور انہوں نے صرف اس چیز کو کنفرم کیا کہ وہ مسلمان ہیں، شہادت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور رسول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا. ہی ڈکلیئرڈ عید اوور دیئر اور آئی ڈونٹ ریمبر کہ روزہ. تو اس پہ ٹیسٹ میں دیکھتے ہوئے کہ جغرافک باؤنڈری تو کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے. مطلب آزادی سے پہلے ہم ہندوستان میں تھے تو شاید اکٹھا ہوتا تھا، تو جغرافیکل باؤنڈری کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا، آج ہے کل کو چینج ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے اگر فرد واحد پہ واجب ہو جاتا ہے تو اگر آج مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی روزہ ڈکلیئر ہو گیا اور سرٹن گروپ اس کو فالو کر رہا ہے تو کیا یہ میرے پہ لازم ہو جائے گا یا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے؟ ٹھیک. ایک تو یہ کنفیوژن ہے. جی. اچھا دوسری میری کنفیوژن کچھ قبر کے حوالے سے کہ جو قبر کا عذاب ہے یہ دائمی ہے یا تھوڑی دیر کے لیے ہے. اور ایک قرآن کی آیت کا مجھے اتنی پتہ نہیں، مجھے سا یاد پڑتا ہے کہ ہم جب اٹھائے جائیں گے تو لوگ کہیں گے ہم سوئے ہوئے تھے. تو اس سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ شاید سارے سوئے ہوں گے، لیکن کچھ بڑے احادیث بھی ایسی ہیں کہ جیسے کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے اس میں سے ایک ہے. تو مجھے ایک اور ہوتا ہے ہم جو دفناتے ہیں وہ دیکھیں وہ سلیب رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کب مردہ اٹھتا ہے واپس، لیکن باہر آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں وہ بالکل فلیٹ کر دیتے ہیں. تو ایک مجھے یہ کنفیوژن ہے. لاسٹلی ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے، وہ ایکچولی میرے ایک بھانجی کی وجہ سے کہ وہ اس نے داخلہ لیا ہوا آرٹ میں تو وہاں وہ چیزیں بھی بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ جو ہوتی ہے لوگوں کی شکلیں صورت، کیا وہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. ہم صاحب ترتیب سے چلتے ہیں. ایک سوال تھا اس سے پہلے، خود کش حملوں کے ارتکاب کرنے والے، ان کی تیاری کرنے والے، ان کو جسٹیفائی کرنے والے، ان کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ آپ ان کو قتل کا ملزم یا مجرم نہیں سمجھتے. یہ بات یہ ہے کہ ہم اس کی غلطی واضح کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک بڑا جرم ہے، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، انسانی جان کی حرمت کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ازراہ کرم وہ اس بات پر غور کریں، لیکن وہ اپنی ایک تعویل کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کسی کے بارے میں آخرت کے لحاظ سے تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کرے گا. جو بات ہم کہہ سکتے ہیں، پورے زور کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی بے گناہ کا قتل وہ بدترین جرم ہے جس کی غیر معمولی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ جس نے کسی ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ کوئی معمولی درجے کی بات نہیں ہے. اور جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے حابیل اور قابیل کے قصے میں وہ یہ ہے کہ ہر حال میں ہم عدم تشدد کا طریقہ اختیار کریں گے. تو انہوں نے اپنا کنسرن بیان کیا ہے، اس سے میں پوری طرح متفق ہوں کہ ہمیں ان سب بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہیے کہ وہ بھی یہ دیکھیں کہ انسانی جانوں کو وہ کس قیمت پر ہلاک کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان کی تائید کرتے ہیں انہیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو اس کا عذر فراہم کرنے کی بجائے توجہ دلائیں کہ خدا کے لیے اپنی اس روش پر غور کرو. اگر تمہیں کوئی شکایت بھی ہے، اگر فرض کر لیجئے کہ یہاں امریکہ کے آنے پر کوئی شکایت ہے یا حکومت پاکستان کی کسی پالیسی سے شکایت ہے، تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ تم تشدد کا طریقہ اختیار کر لو، لوگوں کی جانیں لو، اس طریقے سے بے گناہوں کو مارو؟ یہ تو طریقہ اللہ کے پیغمبر نے ہم کو نہیں سکھایا تھا. مارنے اور مرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے بیان کر دیے ہیں قرآن مجید میں، ان کا لحاظ کیے بغیر اگر کوئی آدمی بندوق اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کے خلاف سرکشی کا ارتکاب کرتا ہے. اس چیز کو ہمیں واضح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک. عامر صاحب، عامر صاحب نے آپ سے وضاحت چاہیے. صبح کا پروگرام ہمارے چینل پر جو ہوتا ہے اس میں کسی صاحب کے ارشاد کرنے پر انہوں نے یہ مطلب نکالا ہے کہ وہ غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدقہ جاریہ ہے خواہ وہ اولاد کی صورت میں ہو تو وہ کٹ آف ہو جاتا ہے انسان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد. یہ اصولی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی نیکی کا عمل ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے ارادے اور ہماری نیت کو لازماً ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح طریقے پر بیان کر دی ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ عمل کا ڈھانچہ نہیں ہوتا،
قربانی پر تبصرہ کیا ہے نا کہ گوشت اور خون نہیں خدا کو پہنچتا، خدا کو جو چیز پہنچتی ہے وہ آپ کے دل کا تقویٰ ہے، یہ چیز ہے جو باعث اجر بنتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تقویٰ اگر میری طرف سے نہیں ہے، میں اس کا ارادہ نہیں کر رہا، میں اس کی نیت نہیں کر رہا، تو پھر اجر کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو اصولی بات ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہی بات انہوں نے غالباً کہی ہوگی، شاید پوری تفصیل کے ساتھ بیان نہ کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر مثلاً وہ حج بدل کرنا چاہتے ہیں، حج بدل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی ان کے والد کیا حج نہیں کر سکتے؟ وہ خود نہیں جا سکتے، زندہ ہیں؟ اگر وہ معذور ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا لیکن میری بڑی آرزو تھی کہ میں وہاں جاتا، اور بیٹا ان کی طرف سے چلا جاتا ہے، تو یہ اصل میں نیابت ہے، یہ کوئی ایصال ثواب نہیں ہے۔ یہ نیابت وہ اگر کریں گے اور ادھر نیت موجود ہے، یعنی جو تقویٰ چاہیے وہ ادھر موجود ہے، عمل ان کے بچے نے کر دیا۔ صاحب اس پر ہم تھوڑی سی بات اور کریں گے خواتین حضرات ایک وقفے کے بعد۔